سورہ یونس رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی تردید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کی دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں ایسی نشانیاں ہیں جنہیں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ جو مشرک ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، وہ بھی انہیں ایسے ہی مانتے ہیں جس طریقے سے ایمان والے۔ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ آسمان سے اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ تو یہ خود بخود کہیں گے اللہ۔ اگر ان سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ کان ہے، تمہارے پاس آنکھیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تمہیں کس نے دی؟ کہیں گے اللہ نے دی۔ تو جب یہ ان باتوں کے اندر اللہ کو مانتے ہیں، یہاں یوں نہیں کہتے کہ ہاں یہ ہمارے کان، یہ ہماری آنکھیں، یہ نعمتیں ہمیں ہمارے بتوں نے دی ہیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں دیتا، تو پھر وہ وحدہ لا شریک ہے، بندگی کے لائق بھی اکیلا وہ ہے۔ مشرکین ان باتوں کے اندر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن دوسرے مسائل کے اندر پھر وہ آ کر شرک بھی کرتے ہیں، اس پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے الہ ہیں، کہتے ہیں نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ الہ نہیں ہے، الہ کے قریب کرنے والے ہیں، ہم تو اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز پکاتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جب یہ سب کچھ دینے والا اکیلا اللہ ہے تو پھر بندگی کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے
اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، آپ فرما دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، یہ بھی پوچھئے کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ ومن، اور کون ہے یخرج الحی من المیت، جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ومن، اور کون ہے یدبر الامر، جو سارے کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ آپ ان مشرکین سے سوال کیجئے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو پس یقیناً یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ فَقُلْ، پس آپ فرما دیجئے أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پس تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جب یہ مانتے ہو کہ وہ اللہ ہے تو اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، پس یہ اللہ ربکم الحق، تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پر اس حق کے بعد، یہ جو حق ہے اس کے بعد کیا ہے؟ إِلَّا الضَّلَالِ، سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ، اسی طرح ثابت ہو گئی کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ کون سی بات؟ انہم لا یؤمنون، کہ بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو آسمان سے بھی روزی دیتا ہے اور زمین سے بھی روزی دیتا ہے۔ آسمان سے روزی دینے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آسمان سے اللہ کے فیصلے آتے ہیں، روزی کے فیصلے اللہ کی جانب سے آتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پاک نبی کا پاک فرمان ہے کہ اللہ رب کائنات ہر روز صبح تہجد کے وقت، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، ان لمحات کے اندر، اس خاص وقت کے اندر آسمان دنیا پہ توجہ فرماتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آتے ہیں، اس کا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی خاص توجہ، خاص رحمت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں؟ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی سائل، کوئی مانگنے والا، اس کی کوئی حاجت ہے، اسے کوئی دکھ تکلیف ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں؟ تو اس حدیث پاک میں کیا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا، تو رزق کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر ہے من یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق پہنچاتا ہے؟ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اوپر سے بارش آتی ہے، اس بارش کے ساتھ وہ جب زمین پہ آتی ہے، اللہ کی چاہت سے جتنا اللہ چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جتنا چاہتا ہے کسی کو نفع دیتا ہے، وہ زمین پہ آتی ہے، اور اس زمین سے پھر وہاں سے سبزیاں بھی نکلتے ہیں، اور گھاس چارہ بھی نکلتا ہے، اور پھل فروٹ بھی نکلتے ہیں، اور یہ گندم، اناج، چنے، ساری چیزیں بھی نکلتی ہیں جو انسانوں کی بھی خوراک ہے، اور جو انسانوں کے پاس جانور ہیں ان کی بھی خوراک ہے۔ تو آسمان سے بھی اور زمین سے بھی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ سوال مشرکین سے کیا جاتا تھا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ دیتا ہے، نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے لات، منات، عزا، حبل یہ بت دیتے ہیں، نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں رزق تو اللہ دیتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کسی بت کے پاس کہاں یہ اختیار ہے کہ وہ بارش برسائے؟ برسا سکتا ہے؟ جس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ جی فرعون تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، لیکن یہ تو وہ بدبخت تھا جس نے یہ کہا کہ میں بڑا رب ہوں، اگر کوئی اور ہے بھی تو وہ چھوٹا ہوگا، بڑا میں خود ہوں۔ جس کا یہ دعویٰ تھا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے اگر تو کہتا ہے کہ میں رب اعلیٰ ہوں تو قحط کا زمانہ ہے، کوئی بارش ہی ہو جائے، بارش تو برسا پتہ چلے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، پریشان بیٹھا تھا، شیطان آ گیا۔ شیطان نے کہا کیوں پریشان بیٹھا ہوا ہے؟ کہنے لگا لوگوں نے مطالبہ کر دیا تو رب اعلیٰ تو بارش برسا، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے بس میں ہے کیا، میں کہاں سے بارش لاؤں؟ شیطان کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بارش ہم برسائیں گے، ان کو وقت بتاؤ، فلاں وقت میں بارش آئے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اپنے سارے شیطانوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ آج کیا کرنا ہے، فلاں جگہ فلاں ایریے کے اوپر نا ان کے اوپر بارش برسانی ہے، اور بارش کیا برسانی ہے؟ ان کے اوپر پیشاب کر دیں گے، اوپر سے جو آئے گا کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ بس ظاہر سی بات ہے جب خدا ہی ایسے ہو تو پھر بارش تو ایسے آنی ہے۔ اب وہ بارش آ گئی، لوگ کہنے لگے جی واقعی بڑی بات ہے، جی مان گئے، واقعی بارش آئی۔ اب اس کے بعد جب بارش وہ آگے چلی گئی، اس کے بعد پھر وہ بدبو شروع ہو گئی، وہ تو ہونی تھی۔ اب لوگ آگے کہنے لگے جب اس رب کی بارش آتی تھی تو اس وقت تو رحمتیں ہوتی تھی، ہریالیاں ہوتی تھی، یہ کیسی بارش آ گئی ہے، ساری بدبو ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس نے پھر شیطان کو بلایا، اس نے کہا تو نے تو مجھے رسوا کر دیا، یہ کیا کر دیا تو نے؟ وہ تو پانی کے وہاں کوئی انتظام کرتا، پانی پھینک دیتا، یہ تو نے کیا کام کرا دیا؟ اس نے کہا جب تیرے جیسے رب ہوں گے اور میرے جیسے میکائیل ہوں گے تو بارش ایسی آئے گی۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کیا ہے اور مجھے نہیں پتہ کہ میں کیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کی بارش دیتے ہیں، بیماریاں ختم، بیماریاں دھل جاتی ہیں، اور جو باغات ہیں وہ پھلنے پھولنے لگتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، پھول کھلکھلا اٹھتے ہیں، ہر طرف سے پرندے چہچہانے لگتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو بے رونق مل گئی ہے، بہترین باغ پھلنے پھولنے لگ گئے۔ یعنی کہ اللہ کی ساری مخلوق خوشیاں مناتی ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت برستی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کون ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ قل اے نبی فرما دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، رزق پہنچاتا ہے، کون ہے؟ اس بات کا جواب یہ خود کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ تو اللہ کرتا ہے۔ اچھا أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ان سے پوچھو کہ کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ دیکھو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں سچی بات یہ ہے کہ ان کی قدر نہیں، مفت میں ملی ہیں، کچھ لگا نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جن کے کان نہیں ہیں، ان سے پوچھو جو نہیں سن سکتے، ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ دنیا کیا ہے، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اور جس کی آنکھیں درست تھی، جس کے کان درست تھے، اگر ایک آنکھ ضائع ہو جائے، ایک کان ضائع ہو جائے، یا دونوں آنکھ اور دونوں کان ضائع ہو جائیں، اس سے پوچھو، وہ کہے گا کائنات کی سب سے بڑی دولت یہی تھی، میں تو لٹ گیا ہوں۔ اور اس ایک آنکھ کے لیے، ایک کان کے لیے پوری دنیا پھرے، لیکن اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے جو کہتے جی میں بنا سکتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ کوئی دے سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نابینا پیدا کر دے اسے کوئی بینا کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ بہرا پیدا کر دے کوئی اس کو کان نہ لگا سکتا ہے؟ سائنس سے بڑی ترقی کر لی ہے، آج تک کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ کوئی بہرا پیدا ہوا تھا، سائنسدانوں نے اس کے کان دونوں نئے لگا دیے۔ کوئی پیدائشی نابینا تھا، سائنسدانوں نے اس کو دونوں آنکھیں دے دی ہیں، کوئی دے سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی دولت ہے،
بڑی نعمتیں ہیں۔ اب یہ ان میں سے دونوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کان بڑی دولت ہیں یا آنکھیں بڑی دولت ہیں؟ اس میں دو گروہ ہیں، ہر ایک کے پاس بڑے دلائل ہیں۔ کہتے دیکھو جی، اب انسان کے پاس دماغ تو ہے نا، انسان اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی کان بڑی دولت ہیں یا آنکھیں بڑی دولت ہیں۔ دیکھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ایک پہلو، ایک طرف کی بات نہیں کروں گا، ایک پہلو کی بات کر رہا ہوں، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نابینا ہے، لیکن اگر اس کے کان نہیں ہیں کسی کو پتہ چلتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ ظاہری علامت کوئی نہیں ہے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ سب کو پتہ چلے گا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر پہچان جائیں گے۔ کان اس کے بے شک نہیں ہے، بتانے سے پتہ چلے گا۔ اب یہ دیکھو، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ اکیلا نہیں چل سکتا، معذور ہے۔ جس کے پاس کان نہیں ہے وہ چلتا پھرتا ہے، بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آنکھیں بہت بڑی دولت ہے، کانوں سے بھی زیادہ۔ لیکن دوسری طرف دیکھو، دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، عموماً وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کوئی دنیا میں ایک بندہ ایسا دکھاؤ جس کے کان نہ ہوں اور قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے وہ؟ جب اس نے سنا ہی نہیں ہے، جب وہ سن ہی نہیں سکتا، وہ بول ہی نہیں سکتا، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو بھی کان بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ آنکھیں اگر نہیں ہیں تو پھر تو قرآن کا حافظ بن سکتا ہے، لیکن اگر کان نہیں ہے تو نہیں بن سکتا۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں، لیکن ان تمام کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے کان سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی دولت وہ اللہ کا کلام پاک ہے، اور یہ جس کے پاس کان نہیں ہے اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو وہ قرآن کا حافظ تمہیں ملے گا۔ لیکن آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آنکھیں سب سے بڑی دولت ہیں، اس لیے کہ جنت میں ساری نعمتیں ملنے کے بعد، اللہ کی رضا ملنے کے بعد سب سے آخری، سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ اللہ کا دیدار۔ اور اللہ کا دیدار کانوں سے ہوگا یا آنکھوں سے ہوگا؟ تو آخرت کے اندر سب سے بڑی دولت، اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے؟ یہ میں نے نعمتیں دی ہیں، میں ان کا خالق اور مالک ہوں، میں نے یہ احسان کیا ہے۔ اب ایک بندہ وہ دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا فلاں ہے، دیکھتے ہی بتاتا ہے نا، یہ سفید رنگ ہے، یہ سیاہ رنگ ہے، دیکھتے ہی۔ یہ دیکھو یہ آنکھیں ہیں، ہر قسم کے رنگ اللہ نے ان کے اندر فٹ کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کانوں کا کمال دیکھیے کہ ایک انسان سویا پڑا ہے، آنکھیں بند ہیں، آواز آتی ہے، اچانک آواز سنتا ہے، یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو میرے فلاں دوست کی آواز ہے۔ کان بتا دیتے ہیں۔ انسان سویا پڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان اڑتے ہیں، آنکھیں بعد میں اڑتی ہیں۔ تو یہ دونوں بڑی دولتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں دولتیں، یہ کان اور آنکھیں میں نے دی ہیں۔ پوچھئے مشرکین سے ان کو کس نے دیے؟ تو یہ یہی جواب دیتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور یہی جواب دیں گے اللہ نے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اس میں سے جو انڈا نکلتا ہے وہ مردہ ہے۔ زندہ سے مردہ کو نکال دیا، پھر انڈا مردہ تھا، اس میں سے چوزا نکلتا ہے زندہ۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ اور وہ چوزا نکلتا ہے، نکلتے ہی وہ پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اور یہ بھی پہچانتا ہے کہ یہ چیل میری دشمن ہے۔ اس کی آواز سنتا ہے تو وہ مرغی کے پروں کے اندر چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔
اب انڈے کے اندر اس کو کس نے یہ سمجھایا ہے کہ تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون ہے، یہ تیری خوراک ہے، اس کو کھا، اس سے ڈر، اس سے بھاگ۔ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ کون اللہ کے بغیر ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایک ظاہری معنی یہ ہے زندہ کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو زندہ سے نکالنا۔ دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان وہ زندہ ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، وہ زندہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ مردہ کی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ زندہ ہے۔ اب مسلمان تھا، زندہ تھا، بیٹا اس کا کافر نکلا، وہ زندہ سے مردہ نکل آیا۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، بیٹا کنعان وہ کافر، وہ مردہ نکل آیا، اور اسی طریقے سے اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ ابراہیم کا باپ آزر وہ کافر تھا، وہ مردہ تھا، اس سے ابراہیم زندہ کو نکال دیا، نیک سے برے کو نکال دیا اور برے سے نیک کو نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ایک ہی جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی یہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ ان سے پوچھئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے کے سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو یہ خود کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستی تک میری تدبیر چلتی ہے۔ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، میرے بغیر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، پھر ان سے پوچھئے، جب ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہے، اللہ سب کچھ کر رہا ہے، افلا تتقون، پھر تم اسے ڈرتے نہیں ہو، اسے وحدہ لا شریک کیوں نہیں مانتے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو بتلا دیجئے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ جس کو تم کہتے ہو کہ ہاں یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، حق سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدُ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق سامنے آ گیا اس کے بعد پھر بچا کیا ہے؟ پھر تو گمراہی ہے، چھوڑ دو گمراہی کو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ آ جاؤ اللہ کے پاس آ جاؤ۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کے سمجھانے کا، وہ باتیں جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا مشرک ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی اس مرغی سے یہ جو انڈا نکلا ہے یہ میرے بت نے نکالا ہے، اس چوزے سے جو بچہ نکلا ہے، اس انڈے سے چوزا نکلا ہے، یہ کس نے نکالا؟ میرے بت نے نکالا ہے، فلاں نے، تو کہہ سکتا ہے؟ یہاں تو کہتا نہیں جی یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے، بارش تو اللہ ہی دے رہا ہے، یہ سبزہ کون ہوگا؟ تو اللہ ہی اگا رہا ہے۔ تو بھئی جب سارا کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں؟ شیطان جو کہ بڑا لعنتی ہے، اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ بس اللہ کے سامنے انسان جھکے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ گیا تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ خود نہیں جھکا تھا نا، جھکنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں جہنم میں جاؤں تو میں اکیلا کیوں جاؤں؟ شیطان کہتا ہے کہ جب میں جہنم میں جاؤں گا اکیلا نہیں جاؤں گا۔ شیطان کے اندر نا ایک اس کی خصلت ہے، شیطان کی اس کے اندر کی ایک چاہت ہے، اللہ نے ہمیں وہی بتلا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی چاہت یہ ہے انما یدعو حزبہ، وہ اپنی پوری کی پوری جماعت بنا رہا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سارے کے سارے دوزخی بن جائیں۔ دنیا کے اندر ہم بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے وہ اکیلے بازار میں نہیں جاتے، ان کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں، ہمارے چمچے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے، ہمارے ساتھ کافی سارا پروٹوکول ہونا چاہیے، ہم اکیلے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے اندر شیطانی خصلت ہوتی ہے، اگر وہ بازار میں جاتے ہیں، اگر کہیں وہ نا کسی کے قرآن خانے میں بھی جاتے ہیں، کسی کے جنازے میں بھی جاتے ہیں، اکیلے نہیں جائیں گے،
بھی آگے 5-6 بندوں کے خان صاحب آ رہے، خان صاحب راستہ دے دو، خان صاحب آ رہے، یعنی کہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بھئی پروٹوکول ہو، کہ ہماری ایک آگے پیچھے کو لوگ چلنے والے ہوں۔ یہ شیطان کی فطرت ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ شیطان کی چاہت بھی یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کو عام چیز ہوں، شیطان ہوں، جب میں بھی جہنم میں جاؤں اکیلے جاؤں؟ نہیں، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ کہتے ہیں میرے آگے پیچھے بہت بڑی فوج ہو، پتہ چلے شیطان آ رہا ہے، پتہ چلے۔ دنیاوی شیطان جیسے چاہتے ہیں نا، تو یہ اصل شیطان وہ ان سے زیادہ چاہتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے آگے پیچھے بہت ساری فوج ہو، جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو میں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں، اے اللہ میں نے تیری عزت کی قسم کھائی تھی۔ اس نے کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی؟ اس نے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کے پاس جاؤں تو میں دکھاؤں کہ اے رب ذوالجلال تیری عزت کی قسم کھائی تھی، دیکھ میری محنت، دیکھ میرے آگے پیچھے میرے چاہنے والے کتنے ہیں، دیکھ کیسے میرے پیچھے مارے پھر رہے۔ اور جب وہ سارے کے سارے لوگ اس کو ملامت کریں گے، اے ابلیس انہوں نے تو مروا کے رکھ دیا، تو کہتا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہوتا، کیا رکھا نمازوں میں، اس وقت ہمیں تو ایسی باتیں کہتا تھا اور آج تو نے تو ہمیں مروا دیا، اب ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جو بات ہے وہ بھی ہمیں پہلے بتلا دی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ ہو جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے، اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم